28-29 سال ہو گیا مجھے کالم لکھتے ہوئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی لڑائی, نون لیگ کے ساتھ بھی لڑائی, جو ہی پی ٹی آئی اقتدار میں آئی اس کے ساتھ بھی لڑائی. وہ مزاج ہی اللہ نے اس طرح کا دیا. دوسری بات, میں جب 85-86 میں سعودی عربیہ سے واپس آیا ہوں تو میرے پاس مرسیڈیز تھی. جب میں دوبارہ ایک بریک کے بعد دوبارہ اس پروفیشن میں آیا ہوں تو آئیڈا مرسیڈیز, اور وہ پیٹرول کی تھی. وہ تو اگر کوئی گفٹ بھی کرے تو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا, اس کے بعد دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس پوری زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ کبھی بھی 10 مرلے کا پلاٹ نہیں رہا. اچھا, یہ ایک بار حامد میر نے پوچھا تھا اپنے پروگرام میں, ان دنوں میں بیلی پور میں ہوتا تھا, تو میں نے کہا اچھا ہاں یار 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا تو میں نے مجرا سن لیا, لیکن وہ 10 مرلے کا پلاٹ کہیں تو ہوگا نا یار, اس کا کوئی آگا پیچھا بتاؤ. اچھا, پھر جس بینک کا یہ بات کر رہے ہیں, اچھا بیریا ٹاؤن میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا کہیں بھی کبھی بھی 30-35-40 سال پہلے بھی میرا کبھی 10 مرلے کا کوئی پلاٹ نہیں رہا. اچھا, اور ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے, بیریا میں کوئی جگہ آن لائن جائیں جا کے پتہ لگ جائے گا. اچھا, ایک یہ بات کرتے ہیں لا معافی یار, یہ ایک بار ہاں ایک ملک پھر میرا ہاں کدھر چلا گیا وہ, کہ میرا پتہ نہیں کون سے ایل ڈی اے جو برانچ ہے ایچ بی ایل کی, بھائی اس میں میرے نام کا کوئی اکاؤنٹ, یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں, کوئی آئے یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے, مینیجر کے ساتھ تصویر ہو, میں اس کو 5 کروڑ روپے انعام دوں گا. وہ بندہ پوچھے, کوئی انسان کے بچے بنو, میرے پاس 2 ایکڑ کا فارم ہاؤس ہے, اور اب سے نہیں ہے, وہ 99 سے ہے. یہ گھر جس میں بیٹھا ہوں یہ 7 بیڈ روم کا, اس میں 2 ڈائننگ 2 ڈرائنگ, یہ وہ, چونکہ میرا معاملہ اور طرح کا ہے, میں اپنا بیسمنٹ میں ہوتا ہوں, ظاہر مجھے پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے, میرے پاس آئے گئے مہمان بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آدمی جس کے پاس 84-85 میں مرسیڈیز موجود ہو, پہلا گھر میں نے 81 میں بنایا جب میں سعودی عربیہ میں تھا. اچھا, ملک ریاض صاحب کے ساتھ میری زندگی میں میرا خیال ہے کہ 1.5-2 ملاقاتیں ہوں گی. 1.5-2 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. پراپر ملاقات جو مجھے یاد ہے, جب میری والدہ کی 2-2.5 سال پہلے, جب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ملک ریاض ایک وفادار آدمی ہیں, وہ تعزیت کے لیے آئے, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. فون پہ میری 3-4 دفعہ ان سے بات ہوئی. اب پوچھیں وہ کیا ہوئی. وہ بات یہ ہوئی کہ میں اپیلز کرتا ہوں, میرے سامنے اس وقت بھی, یہ ان کو دکھا دینا, یہ ان کی فرمائش ہے. یہ کسی بندے نے, میں یہ سارا کچھ آپ کو کلوز اپ پہ دکھائے گا کہ یہ تحصیل پشاور سے, کیا آپ میری بیٹی کے سر پہ دستِ شفقت رکھیں گے؟ تو وہ جو اماؤنٹ تھا, تو میں نے جاوید سے, جو میرے پارٹنر ہیں اس یوٹیوب چینل پہ, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, تو میں نے کہا یار ہم پول کر کے کر دیتے ہیں, اپیل کیا کرنی. یہ صاحب ہیں, ان کی ضد ہے, پیسے میں ان کو بھیج چکا ہوں ان کی بیٹی کی شادی کے لیے. ان کی ضد ہے کہ میں یہ چھاپوں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے, کیا گزر رہی ہے. ان کی ضد ہے, کالم بھی اب میں چھاپوں گا. اچھا, ہوتا یہ تھا کہ مجھے جب کوئی لوگ آتے تھے, کوئی ایک دفعہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے آئے, کوئی کسی کام کے لیے, پھر ایک دفعہ کوئی باپ تھا وہ رو پڑا آ کے, تو اس نے کہا کہ میرے پاس 1-2 پیلیاں 2-4 ایکڑ تھے, وہ میں نے بیچ کے بچے کو پڑھایا, چند مارکس سے میرا بیٹا رہ گیا ہے, اس کا داخلہ کرانے میڈیکل کالج میں. میں نے کہا میرٹ پہ یہ نہیں ہو سکتا, کوئی اور کل اٹھ کے کیس کر دے گا جو 1 نمبر سے رہ گیا ہوگا. اچھا, میں نے اس کی اپیل چھاپی, ملک ریاض کالڈ می, اور ملک ریاض صاحب نے 3-4 دفعہ میری فون پہ بات ہوئی. ملاقات جو واضح طور پہ مجھے یاد ہے صرف ایک ہے, میں نے ان کے کبھی کسی ادارے کے ساتھ لین دین, مجھے پتہ نہیں وہ بندہ رہتا کہاں ہے, مجھے پتہ نہیں اس آدمی کا آفس کہاں ہے,
جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہوگا تو وہ میں نہیں جانتا، میں کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ اچھا، تو ملک صاحب ہمیشہ میری اس طرح کی اپیل پہ بڑا برا مناتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنا کالم نہ ضائع کیا کریں، آپ مجھے بتا دیا کریں۔ اور پیٹھ پیچھے ان کا آپ نے بات کی ہے، اور ایک دفعہ اس بچے کا داخلہ بھی انہوں نے وہ کرایا، وہ جو سیلف فائنانس اسکیم کے تحت۔ پھر وہ اس طرح کے 3 کام مجھے یاد پڑتے ہیں۔ میں باز نہیں آیا، میں نے کبھی ان کو براہ راست کال نیور۔ کالم پڑھ کے وہ گلا کرتے ہیں کہ میں کتنی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنا کالم کسی اور موضوع پہ لکھ لیا کریں، اس پہ ضائع نہ کیا کریں، میرے ذمہ لگا دیا کریں کام۔ یہ اس آدمی کی خوبصورتی ہے، بڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرا کیا لینا دینا بھائی؟ میں تو جانتا نہیں وہ آدمی رہتا کہاں ہے، اور پھر 10 مرلے اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ میں لاکھوں روپیہ ٹیکس دینے والا آدمی ہوں، اور اب سے نہیں، 2 سال سے نہیں، 4 سال سے نہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد نہیں، بہت پہلے سے۔ تو 10 مرلے، اچھا دکھ مجھے الزام کا نہیں ہے، مجھے گھٹیا پن کا دکھ ہے۔ وہ 10 مرلے تم ڈال رہے ہو میرے کھاتے میں، تو ہوش کرو کہ تھوڑا بہت پروپ تو بندہ کر لیتا ہے، وہ تھوڑی عقل کا ثبوت دو۔ تو یہ لیکن ہمارے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ کہاں کرتے تھے کہ کتوں اور قافلوں میں دیرینہ رشتہ ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے کوئی بندہ، حتیٰ کہ بندیاں بھی نہیں چھوڑی انہوں نے، جن کے انہوں نے نام نہیں۔ اور میں کہتا ہوں بھی کہ بھئی جس آپ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہو میرے پاس آ جاؤ، چیلنج کرو، ڈیٹ دو، میں اپنے کیمرے لے جاتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے مینیجر کے پاس، چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ، اچھا جائیداد کہیں بھی ہو آن لائن چیک کی جا سکتی ہے، اچھا چلو میری اہلیہ کے نام پہ، میرے بچوں، میرے بھائی کے، میرے کسی دوست کے نام پہ، میرے کسی دور پار کے رشتے دار، میرے ماشاءاللہ بہن بھائی ہیں، مائی چلڈرن آر گرون اپ، میری بیٹی یونیورسٹی میں ہے، بیٹا میرا یونیورسٹی میں اب پہنچا ہے، بیٹی یونیورسٹی سے فارغ ہو رہی ہے، بیٹا میرا یونیورسٹی میں انٹر ہو رہا ہے، ان کے نام پہ، بھائی کے، کسی بہن کے نام پہ، بہنیں 3 میری باہر ہیں، ان کا لینے دینے، باقی جو ہے وہ خدا کا خوف کرو تم۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات اور آخری پیغام، جس طرح تم نے کوئی نام نہیں چھوڑا، یہ جو کوئی بھی ہوگا، یہ گندگی کے ڈھیر ہیں جن کو زبانیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، جو چاہے کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ، میں سب کا ٹھیکہ نہیں لیتا، میں کچھ لوگ تو ہیں جن کی میں قسم کھا سکتا ہوں، ان کو بھی نصرت جاوید جیسے درویش آدمی کو، وہ کلپتا پھر رہا ہے بیچارہ، اس بندے کو بھی آپ نے ڈال دیا، کو خدا کا خوف کرو۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر قافلے چلیں گے تو کتے بھونکیں گے، یہ چلتا رہے گا، تو کوئی سر پیر تو ہو نا، کسی زندگی کی کسی سٹیج پہ 10 مرلے کا پلاٹ، او بھائی، مائی چلڈرن اون پراپرٹی ان ڈیفینس، مجھے ڈیفینس پسند نہیں ہے، میں کبھی میں نے رہنا چاہیے نہیں، تو وائی شوڈ آئی؟ جو بندہ لاکھوں روپیہ سال کا ٹیکس دیتا ہو، اور اب سے نہیں، یہ برس سے ہے، اور کوئی چاہت نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی اور کام کاروبار نہیں، ساتھ 50,000 آفرز، ٹیمپٹیشنز، یہ کر لیتے ہیں وہ۔ میں نے کہا یار چھوڑو، میرے پاس پہلے ہی بہت ہے، میں مدت ہوئی فل سٹاپ لگا چکا ہوں زندگی میں، بچوں کے لیے اچھی ایجوکیشن، اچھی تربیت، اور ایک ٹیک آف کا جو ہوتا ہے سامان، وہ کافی ہے۔ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا، اولاد کا بھی نہیں، ایک حد تک ہے، جتنا حکم ہے ہمیں کہ فیسیلیٹیٹ کرو، اچھی تعلیم، اچھی تربیت۔ تو اس طرح کی آخری بات کہ جو کوئی بھی یہ لوگ ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ایگزیکٹلی یہی بات، اس دفعہ لسٹ خیر بہت ہی لمبی ہے، یہ حامد میر کے ایک پروگرام میں میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو کیش لکھا ہے اس کا تو میں نے مجرا سن لیا، اس کا تو حساب کوئی نہیں ہو سکتا، پلاٹ تو بتاؤ۔ اچھا، آخری بات، جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں لسٹ نہیں پڑھ سکتا، اتنے لوگوں کے نام ہیں ان میں، اور میں کسی کا ذمہ داری نہیں لے رہا، نہ میں کسی کا ٹھیکیدار ہوں، تو پھر تم ڈوب مرو۔ اگر تمہارے ملک کا ہر اوپینین میکر، ہر میڈیا پریکٹیشنر، میں نہیں کھا رہا قسم کسی کی، if they are corrupt، تو پھر تم ڈوب مرو،
اور اپنی اولادوں کے ساتھ ڈوب مرو کہ تم نے یہ پیدا کیا ہے تو پھر تمہارا مستقبل بھی کوئی نہیں. اگر یہ سارے ہی کرپٹ ہیں, میں تو نام پڑھ پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں. اس میں کچھ لوگ ہیں ڈیفینیٹلی جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایک ایسا آدمی جس کی کبھی کسی حکومت کے ساتھ بنی نہ ہو, ضیاء الحق کی بھی جس نے جیلیں کاٹ لی ہوں, منہ اٹھا کے بات کر دینا. لیکن پھر وہی بات ہے, دلچسپ بات ہے, خوبصورت بات ہے کہ قافلے چلتے رہتے ہیں, کتے بھونکتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. دوسرا سوال ہے, محمد فیضان ہیں, ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے لیکن روزگار کے سلسلے میں اسلام آباد ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ویڈیو بنائیں یا کم از کم تفصیل سے بتا ہی دیں کہ کیریئر کا انتخاب کیسے کریں. تو سارے لوگ جس کو اٹھاؤ وہ سرکاری ملازمت کا خواب آنکھوں میں لیے پھرتا ہے جو پورا نہیں ہوتا, تو یا ادھر ادھر سوچتے ہیں. تو اچھا, سوال لمبا ہے لیکن اصل میں بات اتنی ہے جتنی فیضان صاحب نے پوچھی. تو فیضان صاحب, میں خود تھوڑا سا اس سلسلے میں ڈسا ہوا آدمی ہوں. میرے باپ دادا بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, ہائیلی ایجوکیٹڈ, لیکن اس کے باوجود میں آج بھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ میرے والد نے کیوں نہیں میری بات سنی. انہوں نے زبردستی مجھے اکنامکس پڑھائی. اچھا, ان کا ایک کمپلیکس تھا کہ ہمارے گھر کی تو میری پھوپھیاں نے وہ اس زمانے میں ایم ایس سی, کسی نے کیمسٹری کیا ہوا تھا, کسی نے فزکس کیا ہوا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ یہ نالائق آرٹس میں. اکنامکس انہوں نے گن پوائنٹ پہ مجھے پڑھائی. اگر مجھے وہ لٹریچر پڑھنے دیتے, اگر مجھے ہسٹری پڑھنے دیتے جس کا مجھے شوق تھا, مجھے زندگی میں اس کا فائدہ ہوتا. میں نے ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالے, کر تو لیا رو پیٹ کے, پوری زندگی میں مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا. گزارش صرف اتنی ہے آپ سے, آپ کے ہم عمروں سے, نوجوانوں سے, اور یہ وہ بات ہے جو میں اپنے بچوں سے کرتا ہوں, اس کام میں جاؤ جس میں آپ کا دل, دماغ نہیں دل, وہ آپ پینٹنگ بھی کرو, حالانکہ یہ کون سا پروفیشن ہے, تو پھر آپ صادق عین بنتے ہو, شاکر علی بنتے ہو. جو دل کرتا ہے, جو آپ کی روح مانگ رہی ہے, وہ آپ کرو. یعنی جب پیشن آپ کا پیشن جب آپ کا پروفیشن بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر معجزے ہوتے ہیں. میرا میڈیم آبویسلی اکنامکس تو نہیں اردو میں پڑھی جاتی, اکنامکس جیسا سبجیکٹ. میں ادھر آ کے ٹھوکریں کھاتا رہا, مار کھاتا رہا, پڑھ پاگل ہو گیا کہ اردو لٹریچر سارا پڑھا, یہ وہ وغیرہ. اور الحمدللہ ویر ایور آئی ایم, جو بھی میری ہمبل سی اپنا میڈیا میں یا لکھنے پڑھنے کے کام میں جو ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے. حالانکہ میرا اس کا دور پار کا کوئی تعلق نہیں تھا, صرف محبت تھی, جنون تھا جو رفیع صاحب کو چومالہ اندرون شہر سے بامبے لے گیا, اور دوسرا محمد رفیع آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. سو زندگی میں یہ نہ دیکھیں کہ آج کل ٹرینڈ یہ چل رہا ہے جی فلانا ہو رہا ہے, ٹمکانا ہو رہا ہے, نہ, اندر کی آپ سنیں, نہ والد کی, نہ والدین کی, نہ کسی ٹیچر کی, نہ اندر کیا کہہ رہا ہے. اس آواز پہ جب آپ لبیک کہیں گے تو اس میں قدرت بہت شفقت کرے گی.